نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الأحقاف حوامیم سبا میں آخری سورت ہے۔ حوامیم سبا، حامیم کی جمع ہے، سبا 7 کو کہتے ہیں۔ وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں 7 صورتیں۔ سورت حامیم مومن وہاں سے ابتدا ہوتی ہیں، یہ 7 صورتیں ہیں۔ یہ سورۃ الاحقاف یہ ان میں آخری صورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پورے قرآن کا خلاصہ انہی صورتوں میں ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک رابط و تعلق جوڑ ہوتا ہے۔ 2 قسم کا ہوتا ہے، ربط اسمی بھی کہتے ہیں، ربط نامی بھی کہتے ہیں، اور ربط معنوی بھی کہتے ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے آپس میں ایک جوڑ تعلق ربط ہوتا ہے صورتوں کا، کہ اس صورت میں یہ مضمون تھا، اس صورت میں یہ مضمون ہے، اس کو ربط معنوی کہتے ہیں۔ پھر صورت کا مختصر طور پہ خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو مختصر طور پہ خلاصہ لکھ لیں۔ دعوی صورت پر 4 تفصیلی دلائل۔ ایک دلیل عقلی، دعوی صورت پر 4 تفصیلی دلائل۔ ایک دلیل عقلی، دلیل عقلی وہ دلیل جس کو عقل سلیم رکھنے والا انسان تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک دلیل واحش، جس میں وحی کا لفظ آ جائے
ابتدا میں تمہید ما ترغیب کے بعد مشرکین سے دلیل عقلی اور نقلی کا مطالبہ، اور آخر میں سورت کے مرکزی مضمون کا ذکر زجر اور تخویف، شکوہ، تخویف اور بشارت۔ تخویف ڈراوے کو کہتے ہیں، تبشیر یا بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں۔ اللہ کے عذابوں سے ڈرانا، اللہ کی نعمتوں کی جنت کی خوشخبری سنانا، اور آخر میں ایک دلیل عقلی برائے اس بات قیامت کہ قیامت پر حق ہے۔ اور خاتمہ میں تمام حوامیم کے متعلق ایک آیت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ تمہید ما ترغیب آ گیا۔ حامیم، یہ پہلے سن لیں، سورۃ الاحقاف۔ احقاف ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ ٹیلے جس طرح پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، ایک ٹیلا ہوتا ہے، پھر پہاڑی ہوتی ہے، پھر ٹیلا ہوتا ہے، پھر کچھ خالی جگہ، پھر ٹیلا، اس طرح ان علاقوں کو احقاف کہتے ہیں۔ اس سورت کے تیسرے رکوع میں جو شروع میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا۔ وہ ان کا جو علاقہ تھا وہ احقاف تھا، یعنی ٹیلے، ٹبے، کچھ خالی جگہ، پھر ٹیلے، پہاڑی علاقہ، اس طرح کے ان کے علاقے تھے، احقاف۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل، یہ کیفیت نزول کہ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے۔ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے،
ساتھ ہی لاؤں ڈالا تنزیل، یہ باب ہے تفعیل۔ باب تفعیل کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے تقطیع، کتا کتا، ٹکڑے ٹکڑے، تھوڑا تھوڑا، حصے حصے۔ یہ خاصیت آپ نے پڑھی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئے، اور جہاں باب افعال آ جائے، انزال، وہاں یکبارگی، سارا اکٹھا اتارنا، سمجھ آ گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں باب افعال ہے انزلنا۔ لوح محفوظ سے قرآن پہلے کہاں تھا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے بیت المعمور میں یہ یکبارگی اترا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں نازل ہوا۔ کیفیت نزول کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا ہے۔ یہی تو اعتراض کرتے تھے مشرکین مکہ۔ 19ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھ لیں، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 32 ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ پر قرآن ایک ہی مرتبہ سارا اکٹھا، جس طرح پہلی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ساری اکٹھی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کذالک، بالکل بات تو اسی طرح ہے کہ پہلی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں، قرآن اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس کی وجہ آ گئی، اس لیے قرآن اکٹھا نازل نہیں کیا ہم نے تاکہ مضبوط رکھیں ساتھ اس کے آپ کے دل مبارک کو۔ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آپ کا دل مضبوط ہوتا رہا، اور تھوڑا تھوڑا اس میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا نازل ہوتا رہا، یاد بھی ہوتا گیا اور اس پر عمل بھی ہوتا گیا۔ اگر ساری کتاب اکٹھی نازل ہو جاتی، سمجھ آ گئی؟ جس طرح یہودیوں نے کہا تھا ساری اکٹھی کتاب تورات، سمعنا وعصینا، بس سن لیا ہم نے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اکٹھی اتنی کتاب نازل ہو جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس پہ عمل کرو، تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر عمل ہم کر سکتے ہیں۔ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، دل بھی مضبوط ہوتا رہا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا رہا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہم نے اس کو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترتیل۔ جس طرح تجوید ہوتی ہے، ترتیل ہوتی ہے، پھر حضر ہوتا ہے، یہ تجوید کے طریقے آپ نے پڑھ لیے۔ تو یہ ان کا جواب ہے کہ ہم نے یہ قرآن خود تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ ان کے اعتراض کا بھی جواب ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے، تدریجاً اتارنا ہے اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب، وہ کہتے تھے معاذ اللہ، آگے آ جائے گا، ام یقولون افترا، وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس پر بھی قرآن نے 4 چیلنج کیے۔ کتنے؟ 4 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 15واں پارہ، صفحے تو ایک جیسا نہیں، میں چلو رکوع بتاؤں گا۔ 10ویں رکوع میں ہے، 9واں رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اس سے آگے، آیت نمبر ہے 88 ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ،
آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن جیسی کتاب، لا یاتون بمثلہ، نہیں لے آ سکتے اس جیسی کتاب، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ہو بعض ان کا بعض کے لیے مددگار، یعنی سارے انسان اور جن اکٹھے مل جائیں، اکٹھے مل کر بھی قرآن جتنا نازل ہو چکا تھا مکہ میں اس صورت کے نازل ہونے کے وقت، جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، فرمائے اس جیسی کتاب بنا کے پیش کرو، لا یاتون بمثلہ، نہیں بنا سکتے، اگرچہ سارے انسان اور جن اکٹھے مل جائیں۔ عرب والے لوگ کتنے بڑے ماہر تھے اپنی کلام میں، ان کی کتابیں پڑھو، باوجود امی ہونے کے لیکن اپنی زبان میں ان کو کتنی مہارت تھی، کتابیں پڑھو ان کی، حماسہ کی، متنبی کی، سبع معلقہ کی، عقل حیران رہ جاتا ہے، سمجھ آگئے؟ اپنی شاعرانہ کلام میں کتنی مہارت، فی البدیہہ اشعار کہے جاتے تھے، جن کا معنی کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن اتنی مہارت کے باوجود قرآن نہیں بنا سکے، کیونکہ یہ بندوں کی کلام ہے نہیں، پورا قرآن بنانے سے بھی عاجز۔ دوسرا چیلنج 12واں پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ ہود، آیت نمبر 13، سورۃ ہود آیت نمبر 13، ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس کو، اپنی طرف سے بنا لیا، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ فرما دیجئے میرے معبود پس لے آؤ تم 10 صورتیں جیسی گھڑی ہوئی، یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جن کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ بندوں کی کلام ہے، اللہ کی کلام نہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر نہ دعویٰ قبول کریں، یہ چیلنج تمہارا قبول نہ کریں، اگر جواب نہ دے سکے تمہیں، فَاعْلَمُوا، تو آپ یقین کر لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بے شک یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم، یعنی اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے اللہ الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا ہو تم ماننے والے، فرما برداری کرنے والے۔ یہ دوسرا چیلنج، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا کے پیش کرو، جب اس سے بھی عاجز آ گئے، سورہ یونس کے اندر تیسرا چیلنج آ گیا، 9 رکو، آیت نمبر 38، سورہ یونس آیت نمبر 38، ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس کو، اپنی طرف سے بنا لیا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ فرما دیجئے میرے معبود پس لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی، سمجھ آ گئی؟ پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا کے پیش کرو، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو جن کو طاقت رکھتے ہو اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بندوں کی کلام ہے، اللہ کی کلام نہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اللہ کے نہیں۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی بندے ہو، عربی ہو، اور یہ کلام بھی عربی ہے، تمہاری اپنی زبان میں ہے، سمجھ آگئے؟ تم بھی عربی ہو، یہ کلام بھی عربی ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ مخلوق کی کلام ہے، بندوں کی کلام ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی اسی دعوے کا تکرار ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اسی دعوے کو دہرایا گیا ہے۔ چوتھا چیلنج 27ویں پارے میں،
سورت طور آیت نمبر 33، 27واں پارہ سورت طور آیت نمبر 33۔ ہم یقولون تقوانا، یہ چوتھا چیلنج ہے۔ سورت طور 27واں پارہ، تیسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے چند آیات آگے، آیت نمبر 33۔ ہم یقولون تقوانا، یہ چوتھا چیلنج ہے، نہیں ملا۔ ہم یقولون تقوانا، کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے۔ تقولا بات تفاعل ہے، سمجھ آ گئی؟ تقول بات تفاعل، تفاعل بات کے اندر ایک خاصیت تکلف کی ہے۔ کس چیز کی ہے؟ تکلف۔ تکلف کا مطلب ہوتا ہے ایک بناوٹی شکل بنا لینا، اپنی طرف سے کوئی بات بنا لینا، اپنی طرف سے کوئی شکل بنا لینا۔ جس طرح ایک ہوتا ہے مرض کہ بیمار ہے، حقیقتاً بیمار، ایک تمرز ہے، اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنا۔ بیماری ہوتی نہیں ہے، جس طرح کسی طالب علم نے چھٹی مانگنی ہو، جھوٹ سمجھا کہ جلدی مجھے چھٹی مل جائے، استاد کو ترس آ جائے، یہ تمرز ہے، سمجھ آ گئے؟ کہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنا۔ تقبل بھی اسی بات سے، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا، بنا لینا، حقیقت نہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے معاذ اللہ ہم یقولون تقولا، نہیں سمجھا؟ گرمیوں کا موسم ہو، 12-1 بجے کا ٹائم ہو، لڑکے جاگ رہے ہوں، ہنس کھیل رہے ہوں، استاد آ جائے تو سارے آنکھیں بند کر کے استاد کے سامنے تنوع، اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کرنا۔ نیند ہوتی نہیں حقیقتاً، استاد کو دیکھ کے ایسے خاموش اور آنکھیں بند کر کے سو جاتے جیسے سوئے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کرنا، حقیقتاً سو رہے نہیں ہوتے، سمجھ آ گئے؟ یہ باب تفاعل ہے، اپنی طرف سے کوئی صفت اختیار کر لینا، بناوٹی شکل بنا لینا، حقیقت نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں باب تفاعل۔ ہم یقولون تقولا، کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ تقولا، اپنی طرف سے قول بنا لیا، اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بل، یہ بل اضرابیہ ہے۔ بل اضرابیہ کا مطلب ہوتا ہے پچھلی بات کی نفی کرنا، پچھلی بات کی نفی کرنا۔ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نا کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ حصہ دن کا ٹھہرا ہوں، پونا دن ٹھہرا ہوں گا۔ فرمایا بل لبثت، وہاں بھی بل ہے نا، اس پچھلے قول کی نفی کرنا ہے، نا 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 نا، ایک دن یا کچھ حصہ دن کی یہ بات نہیں ہے۔ لبثت میں آتا ہوں، آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں یہاں، سمجھ آ گئے؟ یہ پچھلی بات کی نفی کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں بل اضرابیہ، سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ان کی اپنی بات کون سی تھی؟ تقولا، کہ معاذ اللہ اس نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، اپنی طرف سے یہ قول بناتا ہے، جس طرح ہماری زبان یہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، سمجھ آ گئے؟ تو وہ بھی اسی طرح کہتے تھے ہم یقولون تقولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لیتا ہے۔ بل نہیں، یہ بات غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، سمجھ آ گئی؟ آگے آ جائے گا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وحی کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے لا یؤمنون، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ خود بےایمان ہیں، مانتے نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی کلام نہیں، یہ بندوں کی کلام نہیں، یہ تقول نہیں، یہ حقیقتاً اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے۔ اصل بات یہ کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ اب چیلنج کیا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا لو، جب اس سے عاجز آ گئے
ایک صورت بنا کے پیش کرو، جب اس سے عاجز آ گئے، یہ چوتھا چیلنج ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ لے آئیں ایک جملہ اس جیسا، ایک جملہ، ایک آیت اس قرآن جیسی، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، اپنی پیشن گوئی کے اعتبار سے، یا پچھلے ماضی کے واقعات کی خبر دینے کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئے؟ فصاحت بلاغت۔ دوسرا، ماضی کے واقعات جس طرح قرآن نے حقیقتاً بیان کیے ہیں، تم کوئی ایسی بات پیش کرو، یا آگے کی پیشن گوئیاں جنت جہنم کے متعلق، عذابوں کے متعلق، تم کو اس طرح کوئی ایک جملہ بنا کے پیش کرو۔ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے تمام اعتراضات کا جواب ایک ہی لفظ میں دیا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ۔ سمجھ آ گئے؟ سبق کو دیکھیں کہ یہ بندوں کی کلام نہیں، مخلوق کی کلام نہیں۔ سارے ادیب، سارے شعراء، سارے پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈگری رکھنے والے، کتنے عربی کے ماہر لوگ آئے ہیں اور ہیں، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے، نہ بنا سکیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ سمجھ آ گئے؟ نہ بنا سکے ہیں، نہ آئندہ قیامت تک کوئی بنا سکے، کیونکہ یہ مخلوق کی کلام ہے بھی نہیں، اللہ کی کلام ہے۔ من اللہ کے اندر سارے ان کے دعووں کی نفی ہو گئی کہ یہ کسی بندے کی کلام نہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ العزیز الحکیم، جو زبردست طاقت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ کو طاقت ہے کہ اکٹھی کتاب نازل کر سکتا تھا، اس کو طاقت ہے، عزیز ہے۔ الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ذات ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا جو نازل کیے اس کی اپنی حکمت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پڑھنا آسان، سمجھنا آسان، اس پہ عمل کرنا آسان، یاد کرنا بھی آسان۔